میرا نام ڈاکٹر نجیب ہے اور میں یہاں کنسلٹنٹ انیستھیٹسٹ ہوں. یہ ڈاکٹر نعیم ہمارے سینئر چیف کنسلٹنٹ ہیں یہاں انیستھیزیا میں, اور میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کے اس میں ان کی ٹیم میں شامل ہوں, اور پچھلے 10 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں سرجری کا. تو سر ڈیورنگ ہم آپریشن جو ہے نا, ہمیں ایک پرابلم ہمارے ذہن میں آیا کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا پتہ چلا کہ تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ ہے. تو ہم لوگ بھی یہاں تھائرائڈ پیرا تھائرائڈ کا ہم لوگ کافی علاج کرتے رہے ہیں. تو میں سر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں بریف کریں کہ کیا یہ علاج صرف باہر کے ملک میں ہی ہے یا ہم لوگ بھی یہاں علاج کر سکتے ہیں. اور میں سر کے ساتھ تقریباً 12 سال سے کام کر رہا ہوں, اور ریگولر ہم تھائرائڈ سرجری بھی کرتے ہیں, پیرا تھائرائڈ کا بھی سارا علاج کرتے ہیں. تو میڈم مریم نواز صاحبہ نے, جو ہماری چیف منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجھے پیرا تھائرائڈ کی بیماری ہے اس کا علاج پاکستان میں کہیں نہیں ہو سکتا اور کہیں اور ملک میں بھی نہیں ہو سکتا سوائے 2 ملک کے. تو سر آپ اس کے اوپر کوئی جی بہت شکریہ. تو میں شکر گزار ہوں. دیکھیں اس گفتگو کو نہ کسی قسم کی کوئی تنقیدی گفتگو نہ سمجھا جائے. صحیح بات, ہمارا کوئی مزاج ہی نہیں ہے ایسا. صحیح. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو شخص موجود نہ ہو اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے تو اس کے اگینسٹ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں بالکل یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ بات بدگمانی کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی ہے. اچھا, لیکن چونکہ ہم بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا, میں صبح سے اسپتال سے ہم سارے مجھ سے جب سے وہ پریس کانفرنس ان کی آئی ہے سارے پوچھی جا رہے ہیں. آپریشن کے دوران بھی ہم یہ ڈسکشن کرتے رہے. تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو بہت خوشی کی خبر ہے جو انہوں نے ہماری, ظاہر ہے ہماری بہن ہی ہے وہ, اللہ تعالیٰ کو لمبی زندگی دے ہماری, اور پھر ہماری چیف ایگزیکٹو ہے ہمارے صوبے کی, اور تو ان کو کوئی کینسر نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کو کوئی کینسر نہیں, کیونکہ پیرا تھائرائڈ کا کینسر ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو پیرا تھائرائڈ کی بیماری, پہلے تو میں بتا دوں پیرا تھائرائڈ ہوتا کیا ہے. ہمارے گلے کے سامنے گلینڈ ہے, گلڑ کہتے ہیں, تھائرائڈ کہتے ہیں. یہ تھائرائڈ کچھ ایسے مادے پیدا کرتا ہے کہ جو کہ پورے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اچھا, اس گلینڈ کے ساتھ 4 اور گلینڈ ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مطلب آپریشن کے دوران بھی بعض اوقات ان کو بہت غور سے دیکھنے پہ وہ نظر آتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کیمسٹری کا ایک عجوبہ ہے اللہ تعالیٰ نے آسن التکوین کا. وہ جو گلینڈ ہے وہ ہماری باڈی کے کیلشیم کو کنٹرول کرتے ہیں. وہ 4 ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کیلشیم کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہ زیادہ کام کرنے لگ جائیں تو ہماری باڈی میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. اچھا, اگر وہ تباہ ہو جائیں, ڈسٹروائے ہو جائیں یا سرجری میں سے نکال دی جائیں تو باڈی میں کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتی ہے, جس میں جو ہے ہاتھ پیر مڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب باڈی میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے 4-5 باتیں ہوتی ہیں. گردوں میں پتھریاں بن سکتی ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں موڈ ڈس آرڈرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, سائیکک مونز اس کو کہتے ہیں. پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے ابڈومینل گرونز کہتے ہیں, اور سٹونز میں نے آپ کو کہا سٹونز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تو یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو جو پتہ نہیں وہ ریفر کر رہی ہیں وہ میرے علم کے مطابق, اور یہ علم پچھلے 35 سے 40 سال تک کا میں ہوں, اور میں ایکٹیو اینڈوکرائن سرجن ہوں. میں جب شفا انٹرنیشنل میں تھا تو ایکچولی آئی واز دا چیف اینڈوکرائن سرجن, اور پیرا تھائرائڈ کنٹینیوس ریفر ہو کر شفا انٹرنیشنل میں ہمارے پاس اینڈوکرائنسٹ بھیجتے تھے, اور میں ریگولر پیرا تھائرائڈ کی سرجری کرتا تھا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت ہمارے استاد ہیں جو لاہور کے اندر ہیں, شالامار ہاسپٹل میں, نام عظیم صاحب, خواجہ عظیم صاحب, تو وہ مشہور ہے تھائرائڈ سرجری کے لیے. ملتان میں حامد علی شاہ صاحب ہیں, وہ تھائرائڈ سرجری کے لیے مشہور ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں آغا خان کے اندر اور باقی ہسپتالوں کے اندر, شیخ زید کے اندر لوگ جو ہیں تھائرائڈ کی نیک ہیڈ نیک کی سرجری کرنے کے بہت مشہور ہیں. میں بہت عاجزی سے ہمبل, میں بھی ظاہر ہے کہ اسی ایج گروپ کا ہوں, تو میں پچھلے 25-30 سال سے ہم پیرا تھائرائڈ کی سرجری کرتے ہیں. تو جو کافی سارے کیے ہیں جی پیرا تھائرائڈ کے, اب یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ہوا ہوگا نا, وہ 2-3 پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی ہے تھائرائڈ ایڈینوما, جس میں ایک گلینڈ جو وہ بڑھ جاتا ہے, اور ایک تھائرائڈ ہائپرپلیزیا. ہائپرپلیزیا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ 4 گلینڈ بڑھ جاتے ہیں اور بعض کا تو 4 کو کچھ نہ کچھ پورشن نکالنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ میں کوئی اور بیماری میرے ذہن میں آ نہیں رہی کہ جس کا کوئی ایسا آپریشن ہوتا ہو جو کہ پاکستان کے اندر نہ ہوتا ہو. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف 2 ملک ہیں, لیکن امریکہ کے اندر جیسے سلون کیٹرنگ ہاسپٹل ہے, اور یورپ کے بہت سے ہاسپٹل, اور برطانیہ سے میں نے FRCS کیا ہے, مجھے وہاں کے سسٹر کا پتہ ہے. اسی طرح میں ایک شخص کا نام لینا چاہتا ہوں آج, جس کا نام ہے پروفیسر ریو, اور اس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے لیہ ڈالبرج. آپ کہیں لکھیں LEIGH
DALBRIDGE, लेक डाल ब्रिज। ये नॉर्थ शोर हॉस्पिटल सिडनी में ये कंसल्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया इनको जानती है और मुझे इतना शुक्र मैं अदा करता हूं कि इस बंदे के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो मैं लिवर से उसमें था, लेकिन ले दाल ब्रिज को मैंने पर्सनली असिस्ट कराए हैं ऑपरेशन। तो ये जो कैप्सुलर डिसेक्शन टेक्निक और ये सारा मैं करता हूँ, ये और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में हमारे जितने शागिर्द हैं सबको हमने कैप्सुलर डिसेक्शन टेक्निक ऑफ फोटोथायरॉइडेक्टमी सिखाई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले दाल ब्रिज, बहुत बड़ा आदमी है, ले दाल ब्रिज से डायरेक्टली सीखी हुई है। तो इसलिए मुझे तो एक्चुअली ऑनेस्टली समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन होगा जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकता और पाकिस्तान यानी पैराथायराइड से मुतालिक। हैविंग सेड दैट, अगेन हमें अपने उस स्टांस पे बरकरार रहना चाहिए कि जो शख्स मौजूद नहीं है और हम उसकी और वो डिफेंड करने के लिए मौजूद नहीं, तो हम कौन होते हैं कि उसकी बात को रिपोर्ट करें। हो सकता है कोई ऐसी रेयर बीमारी हो, अगर कोई ऐसी रेयर बीमारी उनको है तो हम सब इस बात पे दुआ गो हैं। वो एक्चुअली मेरे तो माइंड में ये सवाल आया, मैंने उसकी वो बात सुनी तो मैंने कहा कि सर से पूछें सही कि आगे इसके कोई और भी बीमारी हो सकती है जो हम करते हैं सर्जरी, इसलिए सर हम नॉर्मली करते हैं, सारे नॉर्मली ये करते चले आ रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल था कि अभी हम ये एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी है, इसमें कोई शक नहीं, स्पेशलाइज्ड सर्जरी है। तो ये जो है ना अपना, अगर उनको थायराइड हाइपरप्लेजिया है, उनका पहले ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें फिर यही हुआ होगा कि उनके चारों ग्लैंड्स को उन्होंने या तो पार्शियल एक्सरसाइज किया होगा या 3 एक्सरसाइज करके एक ग्लैंड को इम्प्लांट किया होगा उनके मसल के अंदर। और अगर उनका एडिनोमा था तो वो उनका इलाज हुआ होगा, तो वो फिर उससे वो ठीक हो गई होगी। लेकिन बहरहाल आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि क्या ऐसी बीमारी हो सकती है कि जिसका कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसको जरूरत है, जो कि पाकिस्तान में वो स्किल अवेलेबल नहीं है या वो बाकी चीजें अवेलेबल नहीं। पर हैविंग सेड दैट, लोग तो सियासी फिर चीजों को स्टैंड बना लेते हैं स्ट्रैटेजी। हम तो बहरहाल अपनी बहन के लिए, हम अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमारी बहन को सेहत दे, और सेहत इसलिए भी दे कि बहरहाल उन्होंने ही इस मुल्क के अंदर जो गड़बड़ हुई है उसको ठीक करने के लिए, अगर कोई हमारा किसी के ऊपर कोई इनसार है तो वो यही 5-6 पावर स्ट्रक्चर्स है ना। देखिए हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और जो उनसे गलतियां उनको ठीक करें। हम अपने सियासतदानों से दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और जो अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और जो उनसे गलतियां होंगी उसको रेक्टिफाई करें। हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जुडिशरी है, हमारा मीडिया है, हमारी रिलीजियस क्लर्जी है, हम आम आवाम मजदूर अवाम, दिहाड़ी के मजदूर अवाम हम तो लिहाजा अब दिहाड़ी में अगला मरीज शिफ्ट कराओ। अगला क्या है? थायराइड ही है एक्चुअली, अगला थायराइड, पैराथायराइड नहीं है मगर थायराइड है। तो ये बात हमने इसलिए शेयर की कि तमाम लोगों के साथ ये बात उनको बताया जा सके।